السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ لائق صدر احترام صدر مجلس اور محترم حاضرین، آج کی اس پر رونق بزم میں جس عنوان کے تحت میں بولنا چاہتا ہوں وہ ہے نماز کی اہمیت۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ نمبر 1 کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا، اور نمبر 5 اگر وسعت ہو تو حج کرنا۔ اسلام کے ان 5 ارکان میں سے ایک نہایت اہم رکن نماز ہے، جن کو قائم کرنے کا اللہ رب العالمین نے بار بار حکم دیا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اسی طرح حدیث میں نماز کو گناہوں کا کفارہ کہا گیا ہے، نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا گیا ہے، نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے، جس کے بغیر دین کا قائم رکھنا مشکل ہے۔ 10 سال کی عمر کے بعد نماز چھوڑنے والوں کو مارنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ کافر اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ آئیے نماز کی اہمیت کے بارے میں ایک واقعہ سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتا ہے، ایک قبیلے کے 2 شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہوئے اور دوسرے 1 سال کے بعد انتقال کر گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا تھا وہ شہید سے پہلے جنت میں کیسے داخل ہوئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا مرتبہ تو بہت بلند ہے اور اس شہید سے پہلے جنت میں کیسے داخل ہوئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص جن کا انتقال بعد میں ہوا تھا، کیا تم اس کے نیکیاں نہیں دیکھتے؟ کیا اس نے 1 سال رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ فرض نمازوں میں 6000 رکعت زیادہ نہیں پڑھے۔ نماز کے اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کی فرضیت زمین پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نہیں بلکہ 7ویں آسمان پر اسراء و معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ خود اپنی محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ نماز پہلے 50 وقت کی فرض تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر شفقت کرتے ہوئے 5 وقت پر بدل دیا۔ پس میزان میں 50 وقت کی ہے اور عملی زندگی میں 5 وقت کی ہے۔ میرے دینی بھائیوں، آج جب مسلم معاشرہ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ کلمہ شہادت کا اقرار کر لینے کے باوجود بھی نہ کوئی نماز کی پابندی کرتے ہیں اور نہ کوئی اہمیت دیتے ہیں۔ لہٰذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بے نمازیوں کو نماز کی اہمیت کو بتا کر سمجھا کر اس کی پابندی کریں۔ کیوں نہ حدیث کے اندر قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں ارشاد ہوگا۔ اسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک شاعر کہتا ہے کہ روزے محشر کے زاگ گداز بود، کہ روزے محشر کے زاگ گداز بود، اولین برشیس نماز بود۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان بھائی بہنوں کو نماز کی اہمیت کو بتانے اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔